ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے بتا دیجئے گا بھی جب آ جائیں، یہ نہ ہو کہ میں لمبا ہوتا جاؤں۔ بھئی محبت ہو رہا ہے، کیا کہا کہ میں رسول اس امت کے باپ ہے۔ کتنا رتبہ ہے؟ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں، نہ نبی سمجھتے نہ رسول سمجھتے، باپ ہی سمجھ لیتے۔ نبی اور رسول اور امام باپ ہوتے ہیں۔ ہر امام اپنے زمانے کا، اپنی امت کا باپ ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا، اپنی امت کا باپ ہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، جاگیے 13 رجب بھی گزری ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا ہو گیا ہے، پیچھے رجب گزری ہے، اور یہ شعبان امام حسین کا مہینہ ہے۔ پچھلا مہینہ مولا علی کا تھا اور یہ مہینہ امام حسین کا ہے نا۔ چلو ایک روایت سنا دوں، دونوں باپ بیٹے کے لیے، دونوں امام ہیں، علی امام ہے، حسین بھی امام، باپ بھی امام، بیٹا بھی امام۔ جاگ رہے ہو؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے رسول نے قسم اٹھا کے کہا، ما جاءنی جبرائیل، میرے پاس کبھی جبرائیل وحی لے کے نہیں آیا، جب بھی وحی لایا ہے، جو حکم بھی لایا۔ اب وحی آپ سمجھتے جبرائیل آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں کون لایا ہے؟ جبرائیل لایا۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں کون لایا ہے؟ جبرائیل لایا ہے۔ 23 سال اعلان رسالت کے بعد بھی مسلسل وحی آتی رہی ہے، آخری سانس تک وحی آتی رہی۔ اب یہ کوئی مسلمان مجھے حساب لکھا کے دکھائے، 63 سال نبی نے زندگی پائی ہے اور یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے، مجھے بتائے کتنی دفعہ وحی آئی ہے۔ ذرا روایت میں بعد میں سناؤں گا، تاکہ اس روایت کا نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ کوئی تعداد معین کر کے دکھائے کہ جبرائیل کتنی مرتبہ رسول کے پاس آیا ہو، بلکہ کئی بسوں کا ایسا ہوتا تھا ایک دن میں کئی مرتبہ آنا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ آنا۔ اب کتنی وحی، اور رسول کہہ رہے ہیں میرے پاس کبھی جبرائیل نہیں آئے، ما جانی جبرائیل الا، میرے پاس کبھی جبرائیل نہیں آیا مگر جب بھی کوئی اللہ کا پیغام لے کے آیا، جب بھی پیغام لے کے آیا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں ضرور لایا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین۔ حسینیوں، علی والوں کو سمجھ آئیے بات، علی کی عظمت کتنی ہے اور امام حسین کی عظمت کتنی ہے۔ جب بھی نبی کے پاس جبرائیل آیا ہے 2 چیزیں ضرور لایا ہے، ولایت علی اور محبت حسین۔ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ آپ کی اجازت سے شکریہ۔ کیا ٹائم ہوا جی؟ چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے انتظار میں، 1 گھنٹہ ہو گیا اور میں ایک میسج دینا چاہ رہا تھا، اب اس کی طرف میں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ فیصل آباد گئے تھے وہ میسج کو جانتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت الحسین جب بھی آیا ہے، اگر توحید کا مسئلہ لایا ہے تو تب بھی علی کی ولایت اور حسین کی محبت، نبوت کا مسئلہ لایا ہے تو تب بھی ولایت علی اور محبت حسین، امامت کا، قیامت کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مفتیات، تبرع، تولا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاشرے کے مسائل، ہمسایوں کے مسائل، جو بھی میراث ہے، طلاق ہے، حدود ہے، دیات ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی شریعت کے حکم، جب بھی اللہ کا کوئی حکم لایا ہے تو ساتھ ہر دفعہ 2 چیزیں آئیں، ایک علی کی ولایت اور دوسری حسین کی محبت۔ اسی لیے یہ شرط ہے آپ کی عبادات کی، اگر یہ عبادات کے ساتھ نہیں ہیں، جیسے وضو نماز کی شرط ہوتی ہے نا،
ایسے اہل بیت کی ولایت اور محبت بھی شرط ہے عبادات کی قبول۔ جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہے کیونکہ وضو شرط ہے، اسی طرح عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک یہ شرط پوری نہیں۔ اس لیے 8ویں امام نے آپ نے علماء واعظین سے سنا رکھا ہے، میں آپ کو پورے واقعے کی طرف نہیں جا رہا، کہ انا من شروطہا، وہ نیشا پور میں کہا تھا کہ ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں کہ میں امام وقت ہوں۔ اور مجھے بتائیے، میں نے کہا تھا 2 جملے، اور میرا وعدہ بھی تھا کہ قبلہ صاحب کے آنے پہ بات میں انتظار، پھر کبھی زندگی نہیں تو بات آگے بڑھا۔ بہت کچھ میں پڑھنا چاہ رہا تھا اور یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا تھا، پر رہ گیا۔ جناب عباس کی شہادت پڑھ کے گئے ہیں نا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جنت میں ایک دروازہ مخصوص اللہ نے بنایا ہے جس کے اوپر لکھا ہے باب الحسین۔ اللہ کی عبادت قبول کرے، وہ 2-3 منٹ زیادہ نہیں، باب الحسین، اس میں حسین کے چاہنے والے جائیں گے۔ سورہ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ زمر، اس کا زمر کا معنی ہے کھینچنا۔ اس کی یہ زمر کے نام میں روایت لکھی ہے کہ اس کا زمر کیوں رکھا نام؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جنت بعض لوگوں کو کھینچے گی، مشتاق ہوگی، وہ جنت کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، جنت انہیں کھینچے گی کہ آؤ میرے اندر داخل ہو جاؤ، مگر وہ جنت میں لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ہمیں نہیں۔ اب ذرا دیکھو نا، ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، وہ لوگ کون ہیں جس کی جنت مشتاق ہے؟ سورہ زمر کہا جنت انہیں کھینچے گی مگر وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اسی روایت میں بتایا اس لیے کہ وہ جنت کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، تو رہ مشتاق، ہمیں کوئی اتنا شوق نہیں، ہمیں جس کا شوق ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک وہ نہیں آئے گا اس کی زیارت نہیں ہوگی، ہم جنت میں نہیں آئیں گے، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ جنت پوچھے گی آخر کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے حسین ابن علی، ہم حسین ابن علی کے لیے جنت انتظار میں کھڑے، ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے جنت میں جانے کی۔ تو باب الحسین، بلکہ ایک روایت میں جناب سیدہ کھڑی ہو جائے گی جنت پہ آ کے، جنت کہے گی آئیے بی بی، ملائکہ کہیں گے، عوریں کہیں گی آئیے بی بی جنت پہ آئیے گا، بی بی نہیں آئیں گی۔ پوچھا جائے گا آپ جنت پہ کیوں نہیں تھی؟ کہا جب تک میرے حسین کے چاہنے والے نہیں جاتے جنت۔ یہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الحسین، لیکن کبھی حسین سے پوچھئے آپ کا دروازہ کون؟ اگر جنت میں جانا چاہیں تو ہم حسین تک پہنچے نا تاکہ باب الحسین میں داخل ہو جائے۔ یہ عباس کی عظمت ہے، امام نے اپنا دروازہ جسے قرار دیا وہ عباس۔ یہی وجہ تھی کہ راوی کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو جنت البقیع میں ایک قبر پہ بیٹھے روتے دیکھا، چیخے مارتے ہوئے۔ میں نے کہا یہ بی بی کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ میں چھوڑ رہا ہوں بس اس روایت پہ، اور زیادہ بس اب بات ختم ہو گئی۔ کہا میں گیا قریب تو مجھے پتہ چلا یہ جناب عباس کی ماں ام البنین ہے، اور جو میں نے اس کے نوحے سنے تو وہ رو رو کے کہہ رہی تھی، بی بی جناب سیدہ زہرا کو پکار کے کہتی تھی اے رسول کی بیٹی فاطمہ، اگر میرا عباس زندہ رہتا تیرے حسین شہید نہ ہوتا، میرا عباس زندہ رہتا تو تیرے حسین نہ مرتا، میرے عباس کے بازو اگر نہ کٹتے۔ یہ کتنے قیمتی بازو تھے، روایت کے جملے ہیں کہ جب بی بی جنت میں آئیں، جہاں میں میدان محشر میں آئیں گی تو حکم ہوگا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ واقعات آپ نے علماء سے سنے ہیں، چلو وہ ٹائم گزر جائے گا، اور رسول پوچھیں گے بیٹی کہاں بابا، میری امت کی بخشش کے لیے کچھ لائیے؟
کہاں بابا تیری امت کی بخشش کے لیے میں کچھ لائی ہوں. کہا کیا لائی ہو؟ اس وقت بی بی برقعے سے 2 کٹے ہوئے بازو باہر دیں گی اور کہیں گی بابا تیری امت کی بخشش کے لیے میرے عباس کے بازو کا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم اللہ.